وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور وہ دن بھی یاد کرو جس دن ہم کیا کریں گے، نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت میں شہیداً علیہم، گروہ کھڑا کریں گے، شہیداً علیہم، جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کو کھڑا کریں گے ان کے اوپر۔ امت کے لفظ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک تو امت کے لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ جو جماعت ہے، یوم نبعث، قیامت کے دن، فی کل امتن، ہر ایک جماعت میں، شہیدن، ایک گروہ کھڑا کریں گے، ہر فرقے میں ایک بتانے والا ہوگا، اور وہ ہوگا کون؟ من انفسہم، اسی فرقے کے اپنے لوگوں میں سے۔ قیامت کے دن جو گواہیاں پڑیں گی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائیں گے جو انہی لوگوں میں سے ہوں گے، من انفسہم، یعنی یا تو یہ مراد ہے کہ ان کے ہم وطن ہوں گے، اور یا یہ مراد ہے کہ ان کے ہم قوم ہوں گے۔ تو کل امت، ان کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ ہم قیامت کے دن کیا کریں گے، ہر جماعت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اس گواہ کے وصف کیا ہے؟ من انفسہم، وہ ان میں سے ہوگا، یعنی ان کے وطن میں سے ہوگا، ایک تفسیر یا ترجمہ، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے نسب میں سے ہوگا، انہی کے خاندانوں میں سے ایک آدمی ہوگا، ہم اسے اٹھائیں گے ہر جماعت میں سے۔ اور دوسرا ترجمہ امت کا کیا گیا قرن، صدی، زمانہ، ٹائم، ایک نسل کی جو ڈیوریشن ہوگی، ایک پوری نسل میں سے، ایک پورے دور میں سے ہم اٹھائیں گے ایک آدمی کو جو انہی لوگوں میں سے ہوگا، وہیں کا رہنے والا ہوگا، یا انہی لوگوں کے نسب میں ہوگا، انہی کا بھائی، بھتیجا، بھانجا، ان کی رشتہ داریاں آپس میں ہوں گی، ان کو ہم اٹھائیں گے تاکہ اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم جئنا بکا، آپ کو لائیں گے، شہیدن، گواہ کے طور پر، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان پر۔ یہ جو ہؤلاء کا لفظ ہے نا، اس کی تین تفسیریں کی گئی۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ہؤلاء کا لغت میں آپ ترجمہ دیکھیں تو ہؤلاء کا مطلب ہے یہ لوگ، ان لوگوں پر۔ کون لوگ؟ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جو گواہ ہوں گے ہر ایک امت کے، ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان گواہوں پر، کیونکہ وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تیری توحید کو ہم نے پہنچا دیا، اللہ آپ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ کافر کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں کہا، ہم تک تیری توحید اور یہ چیزیں نہیں پہنچی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنے بھائیوں پر، انبیاء علیہ السلام پر گواہی دیں گے کہ پروردگار، یہ انبیاء علیہ السلام سچ کہتے ہیں، تیری کتاب میں یہ آیا تھا، تو نے جو کلام نازل فرمایا تھا، خدایا اس کے مطابق گواہی دیتا ہوں، یہ سب لوگ سچے ہیں اور قومیں جھوٹی۔ لیکن محققین نے اس تفسیر کو زیادہ ترجیح نہیں دی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم ہر ایک گروہ میں ایک شہید، ایک گواہ لائیں گے، من انفسہم، جو انہی کے دور کا ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لیے ہے یہ آیت، کہ فرض کر لیجئے اگلی صدی میں قیامت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے دنیا سے جو پردہ فرمایا تو 15 صدیاں ہو گئیں۔ ان 15 صدیوں میں جتنے لوگ غیر مسلموں کے پاس گئے تھے دعوت دینے کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، یا انہیں خط لکھے تھے، یا انہیں کسی بھی ذریعے سے دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبعث فی کل امت شہیداً علیہم، ہم ہر ایک گروہ میں کھڑا کریں گے ایک ایسے آدمی کو جو گواہی دے گا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہوگا، وہیں کا کوئی آدمی کافروں کا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنے قوم میں جا کر شہادت دی، اس نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان جاؤ، تو قومیں کہیں گی کہ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، تو یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے گواہیاں دینے کے لیے کہ اللہ ہم گواہی دیتے رہے، 15 صدیوں میں ظاہر ہے کہ سینکڑوں لوگ ایسے نکلیں گے، ہزاروں لوگ ایسے نکلیں گے جو غیر مسلموں کے پاس اسلام لے کے گئے تھے، وہ گواہی دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کریں گے کہ یہ گواہ سچے۔ دو تفسیریں۔ تیسری، اور اگر یہ مراد لے لی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے گواہی ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا کے کافر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے امت ہیں کہ اب کسی نبی نے آنا نہیں، تو اب ان کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، خواہ وہ کافر ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے محتاج ہیں۔ ہاں امت ان کی ہونے کے اعتبار سے ہم ہی ہیں، مسلمان ہیں، اور باقی لوگ ابھی نہیں ہیں۔ جب وہ آ جائیں گے تو وہ بھی اس امت میں شامل ہو جائیں گے، وگرنہ دعوت تبلیغ ان تک پیغام پہنچانے کے اعتبار سے وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تابع ہیں نا۔ اب کوئی بھی ان تک عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تو نہیں پہنچائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام تو نہیں پہنچائے گا، پیغام دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے گا۔ تو وہ کافر بھی اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تابع آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی انٹرنیشنل لیول کی ہو گئی کہ وہ سب گواہوں پر پھر گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ جس دن اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ہر ایک گروہ میں سے ایک ایسے آدمی کو گواہ بنائیں گے جو انہی کے خاندان اور وطن میں سے ہوگا، جتنی امتیں دنیا میں گزر گئیں، حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اپنی اپنی قوموں میں وہ اٹھیں گے اور گواہی دیں گے اللہ کو کہ اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو گواہ بنائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں پر، یعنی آپ کی اپنی امت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا ان کی امت پر کہ آپ اپنی امت کے متعلق گواہی دیں، آپ بتائیں آپ کی امت نے کیا کیا، آپ بتائیں ان لوگوں کا کیا ہوا، اور اللہ یہ گواہیاں لے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے یہاں تک جو ذکر فرمایا ہے، اس لفظ تک، علی ہؤلاء تک، ایک بات اہم، یہ بات صاف ہو گئی اس آیت کی تفسیر۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ معبود لائے جائیں گے اور وہ کہیں گے اللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو مسلمان جس کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی، اللہ کی رؤیت کیا ہے؟ اللہ تعالی کو دیکھنا کیا ہے؟ جب سب لوگ آئیں گے، اپنے اپنے عابد اور معبود سارے ہوں گے، تو مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی رؤیت ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں، وہ حدیث آپ سن لیجئے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنے متعلق ذکر فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے متعلق کہا، اور اس حدیث کی تشریح بھی تھوڑی سی اس کے ساتھ ہی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الرقاق جہاں باندھا ہے، اس میں یہ انہوں نے قائم کیا ہے باب کہ الصراط جسر جہنم، پل صراط جو ہے یہ بچھائی جائے گی جہنم کے اوپر، اور یہ حدیث مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے۔ تشریح تو ہم آپ سے مختصر سی عرض کر دیتے ہیں جو خلاصہ ہے، لیکن اس سے سوالات اتنے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں تو شاید کم ہی آئیں، لیکن محدثین جو ہے نا ان کا تو اپنا فیلڈ ہے نا، اس لیے وہ اس پہ اور زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں سعید اور عطا یہ دونوں رحمت اللہ علیہما اس حدیث کے راوی ہیں تابعین میں سے، اور یہ عطا بن ابی رباح نہیں ہے، عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ دوسرے تھے، یہ عطا ابن یزید ہیں۔ وہ کہتے ہیں دونوں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور پھر ایک اور روایت زہری کے حوالے سے، معمر کے حوالے سے لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے استاد دو ہیں۔ بہرحال اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا لوگوں نے، قالا اناسن، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہل نرا ربنا، اللہ کے رسول کیا قیامت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالی کو دیکھیں گے؟ تو اللہ تعالی کے متعلق اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ هل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، سورج پر اگر بادل نہ ہو، بدلی نہ ہو،
تو کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب. 14ویں کی رات کو جب چاند چمک رہا ہو اور اس پر کوئی گھٹا چھائی ہوئی نہ ہو تو کیا اسے دیکھنے میں کچھ دشواری محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ. بس بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو اور جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو تم اپنے پروردگار کو قیامت میں بھی اسی طرح دیکھو گے. اللہ کی زیارت تمہیں ہوگی. یجمع اللہ الناس. اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا. فیقول، اور وہ فرمائیں گے من کان یعبد شیئا فلیتبعہ. جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا آج اس کے ساتھ چلا جائے اور اس کی اپنے معبود کی پیروی کرے. فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ. تو جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ چل پڑیں گے. سورج کو بھی ایک خاص صورت میں لایا جائے گا اور پارسی جو سورج کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چل پڑیں گے. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ. اور چاند کی جو پرستش کرتے تھے وہ چاند کے ساتھ چلے جائیں گے. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ. اور شیطان کی جو پرستش کرتے تھے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑیں گے. وَتَبْقِي هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا. اور یہ میری امت باقی رہ جائے گی منافقوں سمیت. دنیا میں جس طرح منافق الگ نہیں نہ ہوئے اور مسلمانوں کے اہل ایمان کے معاشرے میں رہتے رہے، اسی طرح قیامت میں بھی انہیں الگ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا، چھپے رہیں گے. فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. اور اللہ تعالی آئے گا اس صورت میں جس صورت کو یہ لوگ پہچان نہیں سکیں گے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آئے گا اس صورت میں جس کو یہ پہچان نہیں سکیں گے. اس سے مراد فرشتہ ہے، یعنی اللہ اپنے فرشتے کو بھیجے گا. لیکن محققین ان کی رائے سب سے اچھی، سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک اسلاف کا، جو اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا حجت اللہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خود ہی آئے گا، اس کی کوئی تجلی آئے گی. اللہ کا آنا کیسا ہے، اللہ کا جانا کیسا ہے، بس ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آ گیا، ہمیں اس کی تفصیلات کا کوئی علم. سب سے بہتر مسلک یہی ہے جو محققین نے، محدثین نے اور متکلمین میں بھی جو محققین ہیں انہوں نے اختیار کیا، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بھی اکابر رحمہم اللہ وہ اسی کے قائل تھے. وہ کہتے ہیں بس جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے ایسے ہی ہے، ہمیں اللہ کے آنے جانے کی تفصیل کا کچھ علم نہیں. لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کی تعویل کی ہے، جیسے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ایاز بڑے پائے کے محدث ہیں، اندلسی ہیں، اور شفا انہوں نے لکھی ہے. ٹاپ کی کتابیں جو سیرت میں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتی ہے. ایاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ وہ آئیں گے. بہرحال حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس صورت کو ایمان والے نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی کرن، کوئی ایسی چیز ہوگی خدا کی تجلیات میں سے، وہ آئے گی جسے لوگ پہچانیں گے نہیں. فیقول، تو یہ اس امت کے مومن، منافق سب، ان سے وہ کہے گی انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون نعوذ باللہ منک، وہ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تم سے. ھذا مکاننا، یہ حتی یاتینا ربنا، ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں، یہاں کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا پروردگار آ جائے. تو اللہ کی تجلیات آئیں گی ایسی کہ مومن انسان اللہ کی معرفت جو اسے پتا ہوگی، اللہ کو جس حال میں، جس رنگ میں اس نے پہلے دیکھا ہوگا حشر میں یا اپنی موت کے وقت. کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت بھی مومن پر ایک تجلی اللہ کی پڑتی ہے، تو وہ چیز اس کے ذہن میں رہے گی اور وہ کہے گا تم میرے پروردگار نہیں ہو، جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا یہ صورت اور ہے، وہ چیز اور تھی.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اس سے کہیں گے لوگ کہ اس امت کے مومن کہ تم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تم نہیں ہو، اور ہم یہیں ٹھہرے ہیں اسی جگہ پر جہاں تک کہ ہمارا پروردگار آ جائے۔ فَإِذَا آتَاهُ رَبُّنَا عَرَّفْنَاهُ، اور جب ہمارا رب آئے گا اللہ تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، اور پھر اللہ آئے گا اس امت کے پاس اس صورت میں جس کو یہ پہچانتے تھے۔ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اور اللہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فَيَقُولُونَ، اور اس امت کے لوگ کہیں گے انت ربنا، اے پروردگار واقعی تو ہی ہمارا رب ہے۔ فَيَتْبَعُونَهُ، اور یہ امت اس حقیقی اللہ اور اپنے رب کے ساتھ چل پڑے گی۔ یہ ہے چیز کہ قیامت میں جو جس کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چل پڑے گا، اور یہ اللہ کے ساتھ چلیں گے۔ وَيُضْرَبُ جَسْرُ جہنم، اور حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ پل صراط کو بچھاؤ جہنم میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، میں پہلا آدمی ہوں گا جس کو اللہ سے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے بڑے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اس دن کہہ رہے ہوں گے، وہ صرف ایک ہی بات ہوگی ان کی، اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے اور بچا لے۔ وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، سعدان کے ہاں جو ایک کانٹا ہے، کانٹا جو زمین سے اگتا ہے اس جیسی ہتھیار ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہی تم شوک السعدان، تم نے وہ کانٹا دیکھا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ، وہ انہی کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے اور وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کے ذریعے اور انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، کچھ ایسے ہوں گے جو بچ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پھینک دیے جائیں گے جہنم میں، حتیٰ یہاں تک کہ فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ، اللہ جب فارغ ہو جائے گا اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ، اور اللہ کا پھر ارادہ ہوگا کہ وہ اب جہنم سے نجات دے ان کو جن کو وہ خود چاہے جو اس کا ارادہ ہے۔ اور حکم یہ ہوگا بعد میں کہ ممن کان یشہد اللہ الہ الا اللہ، فرمائیں گے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا اس کو نکالو جہنم سے۔ امر الملائکۃ ان یخرجوہم، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ پہلے میرے ان بندوں کو نکالو جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ فرشتے جہنم میں جائیں گے فیعرفونہم بعلامت آثار السجود، اور وہ لوگوں کو تلاش کریں گے کہ کس کس آدمی کے جسم پر سجدے کے اثرات ہیں۔ سجدے کے اثرات سے یا تو مراد یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھتا ہے جو بھی آدمی، اس کے سر پیشانی پہ اور پاؤں پہ ٹخنوں پہ اسی طرح گھٹنوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں نا، اور یا مراد یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے سامنے کرنے سے جو اس کی عبادت کا ایک نور ہوگا وہ اس آدمی کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو گناہ کرتا رہا ہے اس کی پاداش میں چلا گیا تھا جہنم میں، تو فرشتے اسے نکالیں گے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جہنم پہ کہ ان تاکل من ابن آدم اثر السجود، کہ آدمی پر جو سجدے کے نشانات اس کے جسم پر بن جاتے ہیں جہنم کی آگ ان جگہوں کو نہ کھائے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ فرشتے سجدے کے آثار کو دیکھیں گے، نشانات کو دیکھیں گے کہ ساتوں جگہوں پر کہاں کہاں سجدے کا اثر ہے۔ جہنم تو کھائے گی نہیں آگ، اس پہ اثر نہیں ہوگا، اور وہ آدمی نکالے جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نکالا جائے گا جو جل کے کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور ان پر پانی ڈال دیا جائے گا، اور پانی ہوگا وہ زندگی کا، اور وہ ایسے ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح بارش پڑتی ہے اور زمین سے فصل گھاس اگتی ہے۔ اور پھر ایک آدمی ہوگا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، فیقول یا رب، وہ کہے گا اے میرے پروردگار،
مجھے بڑی تکلیف ہے اس جہنم سے جو ہوا آتی ہے، آگ آتی ہے، شعلے اس سے، اور اللہ انہوں نے میرا دماغ چلا دیا ہے، تو صرف اتنا کر دے کہ میرا چہرہ میرے پروردگار جہنم کی طرف سے پھیر دے۔ اور وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے گا، اور اللہ اس سے کہیں گے کہ لعلک ان اوتیتک ان تسألنی غیرہ، اگر میں آج تیری بات یہ مان جاؤں کہ جہنم سے تیرے چہرے کو دوسری طرف پلٹ دوں، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو اس کے بعد پھر دعا کچھ شروع کرے گا۔ فیقول لا، وہ کہے گا اللہ ایسے نہیں، وعزتک، اور پروردگار تیری عزت کی قسم، لا اسألک غیرہ، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ جہنم سے میرے چہرے کو ہٹا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے چہرے کو جہنم سے ہٹا دو۔ پھر وہ کہے گا یا رب اے پروردگار، ایک مدت تک کھڑا ہونے کے بعد کہے گا کہ قربنی الی باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے صرف دروازے کے قریب کر دے۔ فیقول، اور اللہ اس سے کہیں گے الیس قد زعمت اللہ تسألنی غیرہ، تمہارا تو خیال یہ تھا کہ تم مجھ سے اب اس کے بعد تو کچھ مانگو گے ہی نہیں۔ ویلک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو برباد ہو، ما غدرک، تو بھی کتنا غدار ہے، تو بھی کتنا اپنی بات سے پھرنے والا ہے۔ فلا یزال یدعو، اور بندہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے کہیں گے اچھا اگر میں تجھے دروازے کے قریب کر دوں تو پھر تو کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ کہے گا لا وعزتک لا اسألک غیرہ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے جو اس کے بعد میں کچھ مانگ جاؤں، کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور اللہ تعالی کو ما شاء من عہد و میثاق، وہ عہد و پیمان، قسمیں کھائے گا، پکا وعدہ کرے گا کہ اللہ یسألہ غیرہ، کہ خدایا جو مرضی قسم مجھ سے لے لے، میں بس اس کے بعد تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگوں گا۔ اور اللہ حکم دیں گے کہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دو۔ فإذا رأى ما فيها، اور پھر وہ جنت میں جھانکے گا، سکت ما شاء اللہ، اور جتنی مدت اللہ چاہے گا وہ پھر چپ رہے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ رب ادخلنی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں ہی بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگے گا، اور تو قسمیں بھی کھاتا رہا ہے، اور آدم کے بیٹے علیہ السلام تیرا ناس ہو جائے، تو اپنی باتوں میں کتنی جلدی پھرتا ہے۔ اور یہ کہے گا اے پروردگار لا تجعلنی اشقا خلقک، تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ بدنصیب آدمی، سب سے زیادہ گرا ہوا، سب سے زیادہ، اے پروردگار مجھے وہ تو نہ کر، ایسے تو نہ کر کہ میں سب سے زیادہ گیا گزرا آدمی بن جاؤں۔ اور وہ مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے ہنس پڑیں گے، اور جب ہنسیں گے تو کہیں گے اچھا اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور جب وہ جنت میں جائے گا تو پھر تمنا کرے گا اور کہے گا کہ اللہ مجھ پر احسان فرما، یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشات جتنی وہ کہے گا اللہ اس سے پوری کر دے گا۔ اور اللہ اسے کہے گا کہ اچھا تجھے کتنی جگہ جنت میں چاہیے، تو کہے گا اتنی اور اتنی، تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے لیے اتنی جگہ جو تو نے مانگی ہے اور اس سے بھی دگنی جگہ تجھے دے دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے مانگتا رہے گا اور اللہ اسے بلائیں گے اور وہ کہے گا جنت میں کوئی جگہ نہیں رہی، پر ہو گئی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اتنی جگہ تجھے دے دیں جنت جتنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے فرشتوں کو حکم کریں گے اور کہیں گے یہ ایک جنت اور اس جیسی 10 جنتیں اس آدمی کو دے دو۔ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، اور یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں بھیجا جائے گا، بس اس کے بعد داخلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ حدیث جس میں یہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آنے کا۔ اب وہ اللہ کا آنا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہے گا، لوگ اللہ کے ساتھ چل پڑیں گے، یہ انجام ہے اہل توحید کا، اور وہ انجام ہے اہل شرک کا۔ وہاں جو فرمایا ہے نا کہ یہ چیزیں ہوں گی، یہ انجام ہے اس آدمی کا جو اللہ کی توحید کا قائل تھا، اور ایک جنت اسے اس جیسی 10 جنتیں مل جائیں گی، 10 گنا بڑی سلطنت۔
یہ اب سمجھ میں آتی ہیں ساری باتیں، اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہیں، آنی تو اصل میں اس لیے چاہیے تھی کہ ایمان ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے ہوگا ہی ہوگا، صحیح سند سے ہم تک بات پہنچی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب جب یہ گلیکسیز اور یہ حالات سنتے ہیں نا کہ اس زمین جیسی کتنی زمین ہے، یہ زمین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، تو اب سب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کسی بندے کو کہے کہ اس کے لیے 10 جنتیں ایسی دے دو تو مالک کے لیے کیا ہے، اس کے تو ایک ارادے پہ یہ پوری کائنات بن گئی ساری، تو ایک آدھ مرتبہ اور ارادہ فرما لے تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ یہ ہے یہ شہادتیں اور گواہیاں، یہاں تک بات تھی۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ پر کتاب نازل کی ہے، بیورا سمجھتے ہیں؟ نہیں؟ کس زبان کا لفظ ہے؟ نہیں سنا؟ کیا خیال ہے؟ انگلش کا لفظ ہے، نہیں سنا کبھی؟ بیورا ہے؟ بیورو نہیں، بیورا نہیں سنا؟ اچھا، واہ ہندوستان والوں تمہارا بھی کمال ہی ہے یار۔ بیورا خالص اردو کا لفظ ہے، بیانن صحیح ترین ترجمہ اس کا یہی ہے۔ بیورا کا مطلب جس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، کھلے بندوں، عیاں، صاف، واضح، تبیان لکل شیء۔ اللہ نے آپ پر ایسی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی ہے، وہ جو ہے تبیان ہے، بیورا ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے اس میں کھول کر سنا دینے والی ہر چیز کو بیان کر دیا، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس لیے دین کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یعنی فقہا کا اجماع ہے، امت کا فقہا کا اجتہاد ہے، قیاس ہے، دین کے جتنے بھی امور ہیں اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دی۔ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دی۔ وَہُدًى، اور قرآن تو ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور اللہ کی یہ کتاب رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اللہ نے یہ جو کتاب نازل کیا لوگوں، یہ بہت بڑی خوشخبری کی چیز ہے، بشارت کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیا ہے، بشارت کی چیز ہے۔ آیت نمبر 102 جو ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے، وہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے۔ یہاں پر فرمایا رحمت کا بھی اضافہ کیا ایک لفظ کا، اور باقی وہاں بھی وہی ہے کہ بشارت ہے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے، اور ہدایت یعنی سراپا ہدایت ہے، حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے۔ یہ بشارت کی بات اس آیت پہ پہنچ کے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ان اللہ یامر، اور لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، کہ عدل کا قیام کرو، عدل قائم کرو، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کو۔ والاحسان، اور اللہ نے حکم دیا دوسری چیز احسان کا۔ وایتاء ذی القربی، اور اس بات کا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق ناطے والوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو۔ وینہا، اور اللہ منع کرتا ہے الفحشاء، اس گناہ سے جو پبلک میں، عام لوگوں میں، صاف کھلے بندوں جو گناہ کیا جائے۔ والمنکر، اور اللہ اس گناہ سے منع کرتا ہے نامعقول کاموں کو، بے حیائی کو منع کرتا ہے، منکر کاموں کو منع کرتا ہے۔ والبغی، اور اللہ منع کرتا ہے سرکشی سے تمہیں۔ یعظکم، اور اللہ کی ذات پاک تمہیں نصیحت کرتی ہے تاکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ، سمجھاتا ہے اللہ تمہیں تاکہ تم لوگ اس بات کو یاد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی اس ایک آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روک دیا، اور وہ کہتے تھے سب سے زیادہ جامع آیت ہے قرآن پاک میں یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، اس سے زیادہ فرماتے تھے جامع آیت کوئی نہیں، کہ ساری نیکیاں بتا دی۔
اور سارے گناہوں سے اللہ نے منع فرما دی. اور یہ آیت ایسی ہے کہ اقسم بن سیفی تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اقسم اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ ایسے ایسے ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. تو قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نہ چاہیں کسی اور کو بھیجیں، پہلے وہ خبر لے کے آئے. تو 2 آدمی انہوں نے بھیجے، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں ہمارے آقا، ہمارے سردار اقسم نے بھیجا ہے، اور اقسم نے پوچھا ہے کہ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کون ہوں؟ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام. اور تم کہتے ہو میں کیا ہوں؟ تو میں یہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یامر بالعدل سے لے کے لعلکم تذکرون تک. انہوں نے کہا پھر سنائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھی اتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھا کہ انہیں یاد ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے جس کی آپ تلقین کرتے ہیں، ہمیں بڑی پسند آئی. اور گئے اور جا کے حضرت اقسم رضی اللہ عنہ کو سنائی انہوں نے. اور انہوں نے کہا ہم نے ان سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور تم پوچھتے ہو میں کیا ہوں؟ تو میں یہ ہوں. اور جب وہ اقسم نے سنا تو اس پہ غور کرتے رہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس نے کوئی اچھائی نہیں چھوڑی جو بتائی نہ ہو، اور کوئی گناہ نہیں چھوڑا جس سے روکا نہ ہو. تو میرے قبیلے والوں، قبل اس کے کہ ہمارے دشمن کوئی اور جا کر ان کی اتباع کرے اور بیعت ان سے کرے، ہم چلتے ہیں تاکہ ہمارا پہلا نمبر رہے. اور وہ آئے اور اپنے قبیلے سمیت اس آیت سے مسلمان ہو. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو داخل کر دیا تھا خطبوں میں. اس لیے جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں یہ ائمہ پڑھتے ہیں نا آخر پہ اس کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ وہی آیت کریمہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کے اب تک چلی آتی. یہ بنو امیہ نے اپنے خطبوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے یہ علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ کہتے تھے. اور ان امویوں میں درمیان میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا ہے تو انہوں نے وہ نازیبا الفاظ ہٹا کے انہوں نے کہا قرآن کی اس آیت کو پڑھو تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس جیسی جامع آیت قرآن پاک میں آدمی لکھنا چاہے اس پہ اور بولنا چاہے تو گھنٹوں بولے، اور لکھنا چاہے تو پوری کتاب اس آیت پہ لکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں عدل کو قائم کرو. افراط و تفریط سے بچو، جو ایکسٹریمز ہیں ان سے بچو، اور درمیان کی حالت میں رہو. قرآن نے بار بار زور دیا ہے لوگوں پہ کہ اللہ کی ساری عبادات میں، اللہ کی اطاعت میں، ہر چیز میں لوگ اس چیز کو قائم کریں کہ لوگ عدل پر رہیں، درمیان میں رہیں، انصاف پر رہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھا دی بات کہ عدل سے بھی بڑا درجہ ہے احسان کا، احسان پہ آ جاؤ. کیونکہ عدل واجب ہے اور احسان نفل ہے. کسی پہ احسان کرنا، نیکی کرنا کسی کے ساتھ اچھی بات ہے. کوئی فرض واجب ہر جگہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. مثلا کوئی مہمان آ گیا، 3 دن اس کی مہمانداری ہو گئی، اب چوتھے دن اس کے ساتھ کھانا پینا یہ چیزیں کرنا یہ کوئی اس کا واجب تھوڑا ہی رہا. اب اس پر احسان بھی شروع ہو گیا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو احسان کے درجے میں آتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ عدل سے بھی بڑھ کر لوگوں پر احسان کیا کرو. منصور جو تھے عباسی خلیفہ، ان کے پاس کچھ قبیلے والے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے حاکم کی شکایت کی کہ شہر کا جو حاکم ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے. انہوں نے بلا لیا. مقدمہ جب چلا تو منصور نے کہا کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ. اور جو شکایت کرنے والے آئے تھے وہ ہار گئے. تو منصور نے کہا میں نے عدل کر دیا، ٹھیک ہے اب جاؤ. تو ایک آدمی اٹھا
اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے عدل کے بعد احسان کا بھی حکم دیا ہے. عدل تو بالکل آپ نے کر دیا ہے، مگر احسان یہ ہے کہ اس منحوس سے ہماری جان چھڑا دے. اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. منصور حیران رہ گیا کہ اس نے استدلال کہاں سے کیا، اور اس نے اپنے حاکم کو ہٹا دیا، نہیں جانے دیا. پھر اس نے کہا واقعی عدل سے بھی بڑھ کے اللہ نے آگے کہا احسان کرنا، تو میں احسان کرتا ہوں. تو عدل، اللہ نے تمام امور میں توسط کا حکم دیا کہ ہر ایک کام میں میانہ روی اختیار کرو. والاحسان، اور دوسری بات فرمائی احسان کرو. یعنی احسان سے مراد تمام وہ نیکیاں جو متعدی ہیں، جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ نیکی کرتے ہیں. نیکیوں کے سلسلے کو چلانا، نیکیوں کے سلسلے کو پھیلانا، یہ ہے احسان. یہ جو کام ہے نا، یہ قرآن پاک کی تفسیر، یہ جو آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور سننا آپ کا، یہ اس احسان کے درجے میں ہے. لوگ جب تک اسے سنیں گے، اس سے اگر کوئی اچھی بات اس میں ہوئی اور کسی کو نفع ہوا تو وہ نامہ عمل میں آپ کے ہے. یہ احسان، یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان پر زور دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، احسان جو نیکی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ رشتہ دار نہیں ہے اچھا جو برابر کی رشتہ داری پر قائم رہے. انما الواصل، رشتہ داری تو یہ ہے کہ جو لوگ تجھ سے توڑیں تو ان سے جوڑ کے رکھ، اور جو تجھے محروم کریں تو انہیں بھی عطا کر، اور جو تم پہ ظلم کریں تو اسے معاف کر دے. یہ احسان. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، یہ بات کہنے کو تو آسان ہے، مگر آدمی کبھی کر کے دیکھے نا تو چھری چل جاتی، بندہ پگھل کے رہ جاتا ہے. حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعاء، کبھی زندگی میں یہ نہ کہنا کہ ہم امعاء ہیں. اور امعاء کا مطلب یہ کہ تم یہ کہنے لگو کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، جو برائی کرے گا ہم بھی برائی کریں گے. ہمیشہ یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھائی کریں، اور جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی اچھے ہی. یہ جو تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنا مقام دیکھتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، خاندان میں بھی عزت مل جاتی ہے، اور قیامت کی عزت تو یقینی طور پر ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ سے ایک آدمی نے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو نہ چھوڑنا اور جاتے رہنا ان کے پاس، اور باقی ان کا حصہ اعمال کا ان کے ساتھ ہے، جو وہ کریں گے انہیں اس کی سزا ملے گی، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تمہیں اس کی جزا دے. اسی لیے احسان کے بعد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دیکھو اپنے ناطے، اپنے رشتے، ان میں دینے کو، انہیں دیتے رہو. اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اعزا، اقربا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اچھے سلوک میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور انہیں دیتے رہو. دیتے رہنا یعنی ان کے لیے ہدیہ، ان کے لیے تحفہ، اس کے بھی آداب ہیں. ہدیے کے آداب میں سے یہ کہ رشتہ دار یا ملنے جلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ احسان ہے، رشتہ دار آ گئے گھر میں تو جب وہ آئیں اور دور سے آئیں، ان کے ساتھ کرنے کی نیکی کے بڑے کام ہیں. انہیں اپنے گھر میں جگہ دینی ہے، انہیں کھانا کھلانا ہے. وہ کسی تکلیف، کسی مصیبت سے آئے ہیں، اس مصیبت کے متعلق پوچھنا ہے ان سے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. یہ سب چیزیں، اور جو مالی مدد اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کو دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو ایک آدھ دن جتنا بھی وقت ہے 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کو دے دیا جائے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں اور آپ کو ممکن ہے پیسے کی ضرورت پیش آئے تو میری طرف سے یہ رکھیے، آپ اپنا کام چلائیے. کیونکہ اگر وہ جاتے ہوئے دے گا تو یہ صدقے کی طرح کی چیز ہو جائے گی کہ جیسے خیرات کر رہا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب یہ پیسے دے رہا ہے، اب جا رہے ہیں، اب یہ احسان کا کام کر رہا ہے. وہ بھی جائز، لیکن منع اس لیے اسے آداب کے اعتبار سے صوفیہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ صدقے سے مشابہ ایک چیز بن جاتی ہے، اس لیے اس سے بچایا جائے، اور جو رشتہ داری اور جو چیزیں ہیں ان کو آتے ہی کچھ نہ کچھ پیش کر دیا جائے جو اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ہو. کہ آپ اتنے دور سے، اس ملک سے، اتنے شہر سے
اتنے دور سے آئے ہیں، یہاں آپ کی ضروریات ہوں گی، آپ یہ میری طرف سے رکھیے، اسے خرچ کیجیے۔ اللہ نے یہ صورت بتائی ہے۔ اللہ نے فرمایا احسان کرو، اور احسان بھی اس میں رشتہ داریوں کا بتایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، اور ان رشتہ داریوں کو توڑنا بہت تباہ کن چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے قریبی چیز جس میں اللہ کی پکڑ آدمی پر آ جاتی ہے موت سے پہلے پہلے، آپ نے فرمایا وہ قطع رحمی ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جب رشتہ داری کو توڑتا ہے، بس اللہ کا عذاب اس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 درجے ہیں اس کے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آنا جانا یہ سب چیزیں رہیں، اور ایک درجہ یہ ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے اس آدمی کے ساتھ تعلق رکھنا، یا اس آدمی کو کوئی عذر ہے یہ تعلق رکھ نہیں سکتا، یا تیسری کبھی چیز یہ بھی ہے کہ یہ سمجھتا ہے اگر فلاں جگہ میری رشتہ داری قائم رہی تو میرے گھر کے ماحول پہ فرق پڑے گا، بیوی بچوں پہ فرق پڑے گا، بچوں کی تربیت پہ فرق پڑے گا، یہ سارے عذر ہیں۔ اس عذر کے باوجود اسے چاہیے کہ اتنا تو قائم رکھے کہ ان کی خوشی غمی اس چیز میں شریک ہو جائے، اور خوشی میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، وہاں غیر شرعی چیزیں ہیں تو کم سے کم غم میں شریک ہو جائے، اور اتنا تو ہر حال میں ہی رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرے درجے میں کہ ایسا انقطاع نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی اسے ضرورت پیش آ گئی کسی رشتہ دار سے بات کرنے کی تو اب اسے نہ فون کر سکتا ہے، نہ خط لکھ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، اور اگر انہیں ضرورت پیش آ گئی اس کی تو وہ بیچارے نہ آ سکتے ہیں نہ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ قطع رحمی ہے اور بہت شدید گناہ بھی ہے، اور اس کی پکڑ فوراً شروع ہو جاتی۔ تو اتنا تو بہرحال تعلق ہر جگہ رکھنا ہی چاہیے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی دوسرے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس سے بات تو کم سے کم کر سکے، ایسا انقطاع تو نہ ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بالکل ہی انقطاع ہو جائے، یہ پہلے دونوں جائز ہیں اور تیسرا ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باندھ کے رکھو، بنا کر رکھو۔ اس لیے کبھی بھی رشتہ داریوں کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ رشتہ داریوں کو قطع کرنا یہ خواتین میں ہوتا ہے، اور بات شروع ہوتی ہے جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کہ فلانی ایسی ہو گئی، فلانی نے یہ کام کر لیا، فلاں کے گھر کیوں گئی تھی، اسے پتہ بھی نہ ہو اس بات کا تو بھی اس کے ذمہ لگانا کہ اس نے جا کر ضرور ایسی بات کی ہوگی، ضرور ایسی بات ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے، عرب کہتے ہیں ایسی کہانی بچوں کی ہے کہ ایک آدمی نے چوری کر لی، بھاگ کے کسی اور قبیلے میں چلا گیا، تو اب یہ تو نہیں کسی کو بتا سکتا تھا کہ میں چور ہوں، مگر جہاں 2 آدمی کھڑے ہوتے تھے قبیلے میں، آخر بہت سے لوگ تھے، تو جا کے پوچھتا تھا کہ کہیں آپ وہ ذکر تو نہیں کر رہے کہ کسی آدمی نے چوری کیا اور سامان لے کے بھاگ گیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ کہتا تھا اچھا بس ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ ہوتے ہوتے سارے قبیلے کو پتا چل گیا کہ یا تو یہ خود چور ہے یا کسی چور کی تلاش میں ہے، جہاں 2 آدمی ملتے ہیں یہ سمجھتا ہے میری کہ یہ چوری کی بات ہو رہی۔ تو اس لیے یہ خواتین کا معاملہ جو ہے نا، اس میں سب سے زیادہ پکڑ کی چیز ہے کہ وہ رشتہ داریوں کے انقطاع پہ زور دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو، اتنا تو جوڑ کے رکھے ہی آدمی کہ خوشی غم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہ جائے، یا کسی کو کوئی مصیبت پیش آ گئی، تکلیف ہو گئی تو اس کو پوچھ لیا جائے، عید پہ، کسی بڑے دن پہ، کسی موقع پہ فون کر لیا جائے کہ صرف خیریت دریافت کرنا تھی، پوچھنا تھا خیریت ہے۔ یہ بھی رشتہ داری کے جوڑنے ہی کے حکم میں ہے، اور بالکل بھول جانا یہ اتنا شدید گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پہ فوری طور پہ خدا کا عذاب آئے اور گرفت ہو جائے اس رشتہ داری کو توڑنے سے بڑا۔ جب رشتہ داری ٹوٹتی ہے، کوئی توڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے گرفت آنا شروع ہو جاتی۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ وہ گالیاں بھی دیں تو بھی تم ان سے جوڑ کے رکھنا۔ تو آدمی جو توڑ دیتا ہے اس کے معاشرتی نقصانات بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ 20 گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں ماں باپ نے لڑائی کر لی، سب سے قطع تعلق ہو کے بیٹھ کے، اب 20 سال بعد جب اپنے بچے اور بچیاں جوان ہوئے نا، اب رشتوں کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں اچھا رشتہ مل جائے، اور اگر خاندان سے بنا کر رکھی ہوئی ہوتی تو باقی بھائی تھے، بہنیں تھیں، کون کون تھا، کوئی ایک آدھ تو ان میں ایسا ہوتا جس کے ساتھ آج رشتہ ہو جاتا،
اور لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، لڑکوں کی عمریں بیت جاتی ہیں اور رشتہ نہیں ملتا. یہ سب نتیجے ہیں اس کے کہ اپنی رشتہ داریوں کی قدر نہیں ہوتی اور لوگ توڑ کے رکھتے ہیں. کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. برداشت کرے، رواداری ہو، صبر ہو. آج جو چھوٹا ہے کل کو وہی بڑا بن جائے گا، اور جو بنا کر رکھتا ہے پھر وقت آ جاتا ہے کہ لوگ اسی کے در پہ آ جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی معاف کرے اور اس کی عزت نہ بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں پہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. مطلب یہ کہ میں خدا کا رسول ہوں، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک شریف آدمی ہونے کی وجہ سے. پھر رسول ہوں، یہ بھی میرے لیے منع ہے کہ میں جھوٹ بولوں، علیہ باللہ. اور تیسری چیز فرمایا میں رسول ہونے کے باوجود تم سے سچ کہتا ہوں، یعنی جھوٹ بالکل نہیں میں بولتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میری بات سنو، جو خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دے گا، اور جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا. دونوں چیزوں پہ قسم کھائی. فرمایا جو خرچ کرے گا اس کا مال بڑھ جائے گا، اور جو آدمی معاف کر دے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی. خاندان پہ آپ غور کریں، آدمی کو سننا پڑتا ہے، خاتون کو سننا پڑتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. آپ ہر ایک کو معاف کر دیتی ہیں، آپ ہر ایک سے ملتی جلتی رہتی ہیں. وقت آتا ہے کہ خاندان میں وہی عورت سب سے اچھی ہو جاتی ہے، سب سے بڑی ہو جاتی ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں اور شرافت کا دم بھرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اپنا ظرف وسیع کر لیا تھا. جو آتا تھا اس کی بات وہ دل پہ ہی رکھ لیتی تھی، بس دوسرے کو نہیں بتاتی تھی کہ فلانی آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اور فلاں آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا. یہ بڑے ظرف کی بات ہے. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو. 3 چیزیں، اور منع کر دیا اس سے کہ فحاشی کا کوئی کام نہ کرنا. بے حیائی کے سارے کام جو پبلک میں عام طور پر کیے جاتے ہیں، کھلے بندوں کیے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کے شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے ایک شریف آدمی کو، اللہ نے کہا ایسے کام نہ کرنا. والمنکر، اور وہ کام جو غصے سے پیدا ہوتے ہیں، سارے گناہ وہ نہ کرنا. منکر کا ترجمہ تو مفسرین یہ کرتے ہیں کہ نامعقول کام، لیکن اصل میں 3 لفظ ہیں، ایک ہے فحاشی، ایک ہے منکر اور ایک ہے بغش. تو وہ گناہ جو انسان کے غصے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہے منکر. اور وہ گناہ بلکہ سب سے پہلے تو فحشاء کا لفظ ہے، اس میں تمام وہ گناہ آ گئے جس کی بنیاد جنس ہوتی ہے انسان میں، سیکس، اس کا جذبہ، سارے گناہ آ گئے. اللہ نے منع کر دیا کہ ان کاموں کو نہ کرنا. اور دوسرے منکر آ گیا، تمام وہ گناہ جن کی بنیاد انسان کا غصہ ہوتا ہے کہ غصے کے کام نہ کرنا. اور تیسری چیز بغش، سرکشی، ظلم. یہ ہے وہ شیطان کی حرکت جو انسان کی عقل کی بنیاد پر ہے، کہ وہم کی بنیاد پر، کہ جب یہ حد سے بڑھ جاتی ہے چالاکیاں تو پھر انسان بغاوت اور سرکشی کے منصوبے بناتا ہے. اللہ سے سرکشی، یا ایک صحیح حاکم وقت سے سرکشی، یا یہ کہ اوپر کوئی آدمی آ گیا ہے اور وہ آدمی اس قابل ہے، اللہ نے اسے عزت دے دی، افسر بن گیا، بڑا بن گیا، اور یہ محض اپنی شرارت کی وجہ سے، اس وجہ سے اسے تنگ کرنا چاہ رہا ہے. اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا. 3 چیزوں کو منع کر دی. حد سے گزری ہوئی بے حیائی اور بے حیائی کی ساری چیزیں، اور منکر غصہ، اس کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں دبائے اپنے غصے کو، کنٹرول کرے. اور کوئی آدمی اپنے غصے کو قابو پانے کی کوشش کرے، 10 سال میں اپنے غصے پر قابو پا لے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. کسی چیز پہ غصے کا اظہار نہ کرے. 100% اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہو تو بھی اپنے بچوں پہ غصہ نہ کرے، تو بھی اپنی بیوی پہ، اور بیوی اپنے شوہر پہ، اور مائیں اپنی اولاد پہ بالکل غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. آتا ہے آدمی کو غصہ، ضبط کرے، الگ ہو جائے، بچوں کو الگ کر دے، جس چیز پہ غصہ ہے اسے ہٹا دے، خود اٹھ کے چلا جائے، پانی پی لے، اپنی حالت تبدیل کر لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کچھ کرے مگر غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے. غصہ اتر جائے، پھر غور کرے
کہ یہ جو حرکت بچوں نے کی تھی، یہ جو حرکت کسی شوہر نے کی تھی، بیوی نے کی تھی، اس حرکت پہ کیا سزا ہونی چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو بلائے اور بچوں پر مصنوعی طور پہ اپنے آپ پہ غصہ طاری کر کے ڈانٹ دے، تو یہ حد کے اندر رہ کے ڈانٹے گا، ماں حد کے اندر رہ کے ڈانٹے گی، کیونکہ عقل تو ٹھکانے ہے نا، غصہ تو ہے نہیں، وہ تو صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے غصہ مصنوعی طور پہ، وگرنہ اگر ہو گئی زیادتی، اگر غصہ اپنی جگہ پر قائم تھا اور دھڑا دھڑ بچے کو مارنا شروع کر دیا، یاد رکھیے اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ یہ بچہ معاف بھی کر دے تو یہ نابالغ بچے معاف کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، ان کی کیا معافی اور کیا چیز، ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ اگر اس کا بدلہ لے گا تو بڑا شدید ہوگا کہ اتنے تھپڑ کیوں زیادہ مارے تھے۔ اس لیے آدمی اس غصے کو کنٹرول کرے۔ اس غصے میں آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے جسے صوفیہ کہتے ہیں سبعیت، درندگی، کہ چیر پھاڑ کے کھا جائے، مار دے کسی کو۔ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصے کی بنیاد پر جس درجے کا غصہ اور جس غصے کے بعد جس درجے کا اختیار ہوتا ہے، آدمی اتنی ہی تباہی پھیلاتا ہے۔ اس کا اختیار گھر تک ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اختیار محلے میں ہے، کونسلر بن گیا ہے تو محلہ تباہ، اور اس کا اختیار صوبے پہ ہے یا ملک پہ ہے تو ملک اور صوبے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لڑائیوں میں جھونک دیتے ہیں قوموں کو اور تباہ کر دیتے ہیں دنیا کو۔ بنیاد یہی ہے کہ اس آدمی کو غصے پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اس لیے کبھی بھی آدمی غصے کو نہ نافذ کرے اور نہ ہی غصے کے کہنے میں آئے۔ جو ہی غصہ آتا ہے انسان کو اللہ کی پناہ مانگے، بس یہ طے کرے زندگی بھر کے لیے کہ میں نے غصے کے حالات میں چاہے 100% میں حق پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کرا، تب کہیں جا کے کئی برس کے بعد آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر کہیں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے تو پھر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ غصے میں بھی جو بات کہتا ہے وہ حق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا ابو ذر ہمیشہ سچی بات کہنا، پھر رضا والغضب، غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی سچی بات کہنا۔ اور عام طور پہ آدمی ان دونوں حالتوں میں سچی بات نہیں کہتا۔ کوئی آدمی خوشامد کرتا ہے اور کوئی آدمی کہتا ہے صاحب آپ ایسے اور ایسے اور ایسے، اور صاحب ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اب جو آرڈر کریں گے نا اس کی خوشامد سے متاثر ہو کے وہ حق نہیں ہوتا، وہ اسی کے پلڑے میں چلا جاتا ہے، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ اور غصے میں بس جس پہ غصہ آ گیا پھر اس کی خیر نہیں، اس کے لیے آرڈر کچھ اور کچھ سے کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت فرمائی نا ایسی جامع، آپ نے کہا وَقَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اور ابو ذر ہمیشہ سچی بات، غصے میں بھی خوشی میں بھی، دونوں حالتوں میں رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَغْيِ، اور ظلم سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے، سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ انسان جب عقل حد سے زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو وہ سب سے عقل مند کہتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر ظلم قائم ہوتا ہے، پھر سرکشی قائم ہوتی، اپنی خلاف کسی کی رائے نہ سننا، کسی کے مقام کا اعتبار نہ کرنا، کسی آدمی کی عزت کا خیال نہ کرنا، یہ سب سرکشی ہے نا۔ طبیعت میں پھری ہوئی ہوتی ہے، طبیعت جوانی میں یہ سرکشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو قابو میں کرنا چاہیے کہ آدمی بات کرے، سوچے کہ کہیں اس میں میرے نفس کی کوئی شرارت شامل تو نہیں، اور پھر بات چاہے حق ہے، سچ ہے، جس سے کرنی ہے وہ کس مقام اور مرتبے کا آدمی، وہ والدین ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، آخر کس مقام کے لوگ ہیں، کس طرح ان سے بات کرنی ہے، وگرنہ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اسے خراب کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو، یعنی مطلب یہ کہ تم یاد رکھو۔ لعلکم تذکرون کا مطلب یاد رکھو، ذکر یاد سے ہے نا، تذکرون اسے یاد رکھنا۔ یہ 3 کاموں کو کرنا ہے اور 3 کاموں کو نہیں کرنا۔ عدل کرنا ہے، اس سے بڑھ کر احسان کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو ٹھیک رکھنا ہے،
اور فحاشی سے بچنا ہے، غصے کی وجہ سے جو کرتوت ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے، اور سرکشی، ظلم، اپنے اختیارات کا ناجائز غلط استعمال، اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور لوگوں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے. اذا عاہدتم، جب تم وعدے کر لو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا. اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں، سب سے بڑا وعدہ تو ہے جو آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کی توحید کا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی ان کی ختم نبوت، ان کے اوصاف عالیہ، ان کی ذات پاک کی جو ادب اور احترام ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہیں. اللہ نے فرمایا جو وعدے اللہ سے کرو انہیں پورا کرو. اور پھر اس کے بعد وہ وعدے جو انسان عام زندگی میں کرتا ہے، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو اپنی قسموں کو، بعد توکیدہا، جبکہ تم ان قسموں کو پکا کر چکے ہو. بعد توکیدہا، توکید موقدہ کا لفظ آتا ہے نا، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کی تائید کی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، یہ زیادہ اہم چیز شمار کی گئی ہے. تو فرمایا بعد توکیدہا، جبکہ تم ان وعدوں کی توکید کر چکے ہو، پکا کر چکے ہو ان وعدوں کو، دیکھو ان وعدوں کو اللہ کے لیے پورا کر. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے اللہ کو بنایا ہے علیکم کفیلا، اللہ تعالیٰ کو کیا کیا ہے تم نے، اور اللہ کو کیا ہے اپنا ضامن، خدا کا نام لے کے وعدہ کیا ہے ان وعدوں کو پورا کرنا. بہت سے وعدے جو اللہ ہی کے نام پہ ہوتے ہیں. سورہ نساء کے آغاز میں آیا نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو رشتوں کا، والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم آپس کی رشتہ داریوں کو قائم کرتے ہو. تو اللہ کا نام لے کر جن رشتہ داریوں کو قائم کیا تھا، اللہ کا نام لے کے جو رشتہ مانگنے گئے تھے کسی خاتون کا، اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام کرو، طلاق میں جلدی نہ کرنا. اسی ضمن میں اسی وجہ سے یہ بھی ہے یہاں پر کہ قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے اللہ کو اس کا ضامن بنا لیا تھا، اللہ کا نام لے لے کے تم نے اقرار کیے تھے، اپنے وعدوں کو پورا کرو. بہت سی قسمیں اللہ کے نام پہ کھائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور اللہ کو خوب علم ہے ما تفعلون، جس چیز جو افعال تم کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق بھی کہا، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں منافق عورتیں کون ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا منافق عورت وہ، پکی منافق آپ نے کہا وہ جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شرعاً عذر شمار کیا جائے. ایک ہوتا ہے عذر عام طور پہ زندگی میں، وہ ایک الگ چیز ہے، کھانے کو نہیں ٹھیک مل رہا، پہننے کو نہیں مل رہا، غربت ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. دنیا میں حالات آتے ہیں، 20 جگہ ہوتے ہیں، آدمی ان حالات میں گزارا کرتا ہی ہے. ہر جگہ تو بادشاہت نہیں ہوتی، والدین کے گھر جیسا ماحول نہیں مل رہا تو بھی نہیں ملتا. ان سب چیزوں میں صبر ہے. شرعاً کوئی عذر جو پیش آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہ ہو اور عورت طلاق کا مطالبہ شوہر سے کرنے لگے، یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو میں بس گھر جاتی ہوں، بات پہ برقع تو خیر اب ہوتا نہیں، پرس ہوتا ہے، شال بھی کم ہی آئے گی. چلو جو کچھ بھی بات پر اسے دھمکی دینا میں گھر جاتی ہوں والدین کے، یہ کیا رویے ہیں. اور شوہر بھی ایسے، غصہ آیا اور بس وہ طلاق کی طرف چل پڑا، لیاذ باللہ. یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے جو قسمیں تم نے کھائی ہیں اور جہاں اللہ کا نام تم نے لیا ہوا ہے، قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کے اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرایا تھا، دیکھو یہ حرکتیں نہ کرو. اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، یعنی جو تمہاری نیتیں ہیں نا، خدا ان سے بھی باخبر.